وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو ایک بار دروشی پڑھے اللہ کریم اس پہ 70 رحمت نازل فرماتا ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی پاک کے ہاں دو شہزادوں کی ولادت ہوئی۔ نام رکھنے کی بات آئی تو نام عرشوں سے آئے۔ جن کے ناموں کا انتخاب عرشوں سے ہو ان کی ذاتوں کا عالم کیا ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اور ابن حجر مکی رحمہ اللہ، ان اکابرین نے اس چیز کو بیان کیا کہ ان دو ذاتوں سے پہلے حسن اور حسین کسی کا نام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نواسوں کے لیے یہ نام جنت سے بھیجے ہیں۔ ولادت کے بعد بچہ ہو یا بچی، اس کے کان میں پہلی آواز اذان کی جانی چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ جس بچے اور بچی کے کان میں پیدائش کے بعد، ولادت کے بعد پہلی آواز اذان کی آئے، وہ ام صبیان، یہ مرگی سے ریلیٹڈ ایک مرض ہے جس میں پٹھے کھنچ جاتے ہیں، زبان سے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں۔ اگر پہلی آواز بچے اور بچی کی کان میں اذان کی جائے گی تو ساری زندگی وہ اس مرض سے محفوظ رہیں گے۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے کانوں میں اس ذات بابرکات نے اذان پڑھی کہ جن کا نام نہ لو تو اذان ہی مکمل نہیں ہوتی۔ تہنیک، جسے ہم اپنی پنجابی میں گڑتی کہتے ہیں، گڑتی کا اثر بھی بچے کی طبیعت پر ہوتا ہے۔ ان مقدس شہزادوں کو گٹی، تہنیک یعنی گڑتی خود سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اور گٹی دینے میں ایک تو یہ ہوتا تھا کہ شہد چٹا دیا جائے، یا پھر کھجور کو کچھ نرم کر کے بچے کے تالو میں لگا دیا جائے۔ حسنین کریمین کو گٹی میں جو سب سے پہلے چیز ملی وہ تھی جو صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا تو سانپ کے کانٹے کا اثر دور ہوا، مولا علی کی آنکھ میں لگا تو دکھتی آنکھ ٹھیک ہو گئی، کھاری کنویں میں پڑا تو وہ میٹھا بھی ہو گیا، خوشبودار بھی ہو گیا، شفاؤں کا مرکز بھی بن گیا۔ یعنی لعاب اقدس یہ پہلی غذا، پہلی خوراک ہے جو حسنین کریمین طیبین طاہرین کے مبارک پیٹوں میں پہنچی ہے۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ عقیقے کے جانور کی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین کا عقیقہ خود سید عالم نور مجسم علیہ السلام نے فرمایا۔ 7ویں دن بچے کے سر کے بال اتارے جائیں اور بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کی جائے۔ فقہا نے لکھا اگر سونے کی طاقت ہو تو وہ صدقہ کیا جائے۔ دور جاہلیت میں بچے کے سر پہ جانور کو ذبح کر کے اس کا خون مل دیتے تھے۔ اسلام نے اس کے بدلے میں زعفران دیا کہ بچے کے سر پہ حلق کے بعد زعفران مل دیا جائے۔ تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کا عقیقہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، اذان بھی حضور نے پڑھی، نام بھی عرشوں سے آئے، گٹی بھی حضور نے دی، عقیقہ بھی سرکار نے فرمایا۔ بچے کی طبیعت اچھی ہو، حسن ادب سے بات کرے تو تب بھی مہمان پوچھتے ہیں ماشاء اللہ اس بچے کو گڑتی کس نے دی ہے۔ بچہ شریر و شاطر ہو، تنگ کرتا ہو تو تب بھی سوال ہوتا ہے، لیکن لہجہ بدل کر
اینو گڑتی کنے دیتی ہے؟ حسنین کریمین کی عظمت پہ قربان جائیں کہ جنہیں گڑتی محبوب خدا نے عطا فرمائی اور گڑتیوں کے اثر زندگی کے لمحے لمحے میں نظر آئے۔ اس کے بعد بچے کی طبیعت پر جو میں نے نام کی بات کی ہے، عجب بات ہے کہ ہم یاد کربلا والوں کی مناتے ہیں، بچہ اور بچی پیدا ہو تو نام جدید ڈھونڈتے ہیں۔ بھئی جس نام حسین کا لنگر کھائیں اور کھلائیں اور جن کے ناموں کی بزمیں سجائیں، تو ان کا مبارک نام ہمارے بچوں کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر ایسے مقدس نام جو آئے ہی جنت سے ہیں۔ نام کا اثر بچے کی طبیعت پر ہوتا ہے۔ مرحب مولا مرتضیٰ شیر خدا کے مقابلے میں آیا اور اس نے اپنے جنگی تدابیر کو اور قوت و طاقت کو اشعار میں بیان کیا۔ میں بڑا مضبوط پہلوان ہوں، میرا نام سن کر دلاوروں کے دل سینوں میں دہل جاتے ہیں، میں نیزے کی انی پہ اٹھا کے بندے کو پٹختا ہوں، اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مولا مرتضیٰ نے بھی اس کے جواب میں شعر پڑھے جس کے ایک مصرے کا ترجمہ یہ ہے: میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو نام جو ہے اس کے لیے جدت تلاش کرنا، کہ یہ کہہ دینا جی یہ مائیوں والے نام ہو گئے ہیں، پرانے نام ہو گئے ہیں، تو بھئی یہ تو عجیب بات ہے۔ پیچھے تو سبزیوں کے نام بچ گئے، کرانے کی اشیاء کے نام بچ گئے، میڈیکل اسٹور کی ادویات کے نام بچ گئے۔ یہ حسن عقیدت نہیں، عقیدت یہی ہے۔ میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہے، تمہارے 1 2 یا 3 بیٹوں کا نام محمد ہو۔ جس نے میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھا، قیامت والے دن اس کی شفاعت بھی فرماؤں گا اور گواہی بھی دوں گا۔ تو محبت میں نام رکھیے، اس کا فیض حاصل ہوگا۔ ایک صاحب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اس کا نام تجویز کیجئے۔ فرمایا میں اس کا وہ نام دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ کان لگ گئے محبوب کے مبارک بول پر کہ نام حضور عطا کریں، یہی بہت بڑی بات ہے، اور حضور فرمایا میں ان سب نالوں پیارا ہے، تو یہ تو اور بات بڑھ گئی۔ عرض کی حضور کیا نام رکھا جائے؟ فرمایا اس کا نام حمزہ رکھو، یعنی اپنے محبوب چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک نام پر حضور اقدس علیہ السلام نے نام عطا فرمایا۔ تو نام کے انتخاب میں اپنے مرکز عقیدت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ صحابہ کرام اہل بیت اعظام کے مبارک ناموں پر اپنے بچے اور بچیوں کے نام رکھنے چاہیے۔ اس کے بعد دودھ کا اثر ہوتا ہے بچے کی طبیعت پر۔ حسنین کریمین کائنات کی وہ بختور ہستیاں ہیں جنہیں حضور مخدومہ کائنات بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلمہ کی گود نصیب ہوئی، اور مخدومہ کائنات سے انہوں نے اس فیض اور برکت کو حاصل کیا جہاں لوریاں بھی قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہوتی تھیں۔ سچ بتائیے جس گھر میں چکی چلاتے وقت بھی قرآن پڑھا جاتا ہو، اس گھر میں پروان چڑھنے والے شہزادوں کی تقوی و طہارت و پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا۔ گرامی قدر حضرات، حسنین کریمین کی تربیت جو ہے، ماں کی گود دیکھیے تو بلند و بالا، باپ کو دیکھیے تو بے مثل کردار ہے۔ اب مخدومہ کی ذات ستودہ صفات کو دیکھیے۔ گھر کا کام خود کرتی ہیں، چکی خود چلاتی ہیں، جھاڑو خود کرتی ہیں، کپڑے دھونے کی ضرورت ہے خود دھوتی ہیں، گھر کے اندر دوسرے تیسرے دن چولہے میں آگ جلتی تھی، کھانا خود پکاتی ہیں، مصلے کی ڈیوٹی پوری، تلاوت قرآن کا معمول جاری، اور ساری رات سجدے میں گزرتی ہے۔ میں تو آپ سے خیرات نہیں مانگوں گا کہ آپ بولیں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی کہ ہم جن سے عقیدت رکھتے ہیں ان کی سیرت سے انحراف کیوں؟ بنیادی اس بات کی ضرورت ہے کہ میدان کربلا کو معمولی مرحلہ نہیں تھا جس کو اس جواں وردی سے امام عالی مرتبت نے طے کیا۔ یہ ماں کی مقدس گود کی برکت ہے، باپ کی تربیت کا فیضان ہے، نگاہ مصطفیٰ کا اثر ہے کہ وہ اس مرحلے کو پوری جواں مردی سے طے کر گئے۔ کریم ابن کریم سید ابن سید
شبیہ مصطفیٰ سرکار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ والدہ ماجدہ مخدومہ دن میں کام بھی سب کرتیں، ساری رات سجدہ ریز بھی رہتیں، اور میں نے ان کی دعاؤں کو دیکھا تو دعاؤں میں فقط اس امت کی بخشش کی دعا ہوتی۔ میں نے ایک دن عرض کیا امی جان ہم نے کبھی آپ کو گھر والوں کے لیے دعا مانگتے نہیں دیکھا۔ مخدومہ کریمہ نے فرمایا بیٹا پڑوسیوں کی باری پہلے ہوتی ہے، اپنی باری بعد میں آیا کرتی ہے۔ سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت اور زہد و تقوی کا عالم یہ ہے۔ سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں دوپہر کے وقت مخدومہ کے گھر حاضر ہوئی، دستک دی تو دروازہ نہ کھلا۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو عجب منظر تھا کہ چکی خود چل رہی تھی اور پنگوڑا جو ہے وہ خود بخود حرکت کر رہا تھا، اور مخدومہ کریمہ آرام فرما رہی تھیں۔ میں جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ میں نے عرض کی آقا یہ منظر دیکھا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہماری بیٹی پر 2 دن سے فاقہ تھا، آج اس نے پھر روزہ رکھ لیا۔ یہ ماہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی، یہ ماہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی، 2 دن کا فاقہ تھا، آج اس نے پھر روزہ رکھ لیا۔ نقاہت و ذوف نے اثر جمایا تو اللہ کریم نے ہماری شہزادی پر نیند ڈال دی اور فرشتوں سے کہا جاؤ بطول کے گھر کے کام کرو۔ چکی بھی فرشتے چلا رہے تھے، پنگوڑے کی زنجیر بھی فرشتے ہلا رہے تھے۔ عقل نارسا نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر ہمیں وہ حدیث نظر آئی جس کو ائمہ حدیث نے لکھا کہ جب دین کا طالب علم گھر سے طلب علم دین میں نکلتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور یہاں شرط نہیں ہے وہ بچہ سادات کا ہو، بڑے گھرانے کا ہو، امیر ہو، خوبصورت ہو، وجیح ہو، گورا ہو کہ کالا، اعلیٰ لباس پہنا ہو یا پھٹا پرانا، طلب علم دین میں نکلا ہے، رب کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ جب معمولی سے معمولی فرد کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا سکتے ہیں تو مخدومہ کے گھر کی چکی چلانا اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ استاد زمن مولانا حسن رضا نے کہا بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن کا فاقہ اور تیسرے دن پھر روزے کی نیت ہے۔ یہی منظر دیکھنے میں آتا ہے 1 دن کے مکمل فاقے کے بعد دوسرا بھی آدھا دن گزرنے کے بعد شام کے وقت کھانا آتا ہے، یعنی کہ تقریباً 1.5 دن گزرنے کے بعد کھانا ریڈی ہے۔ مولا مرتضیٰ نے بھی تناول فرما لیا، سرکار امام حسن و سرکار امام حسین نے بھی تناول فرما لیا، حضرت مخدومہ نے ابھی تناول فرمانا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ سائل نے کہا میں 3 روز سے بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دیجیے۔ حضرت مخدومہ نے فرمایا بیٹا یہ جو میرا کھانا پڑا ہے اٹھا کے اس کو دے آؤ۔ مولا مرتضیٰ نے کہا کہ آپ نے ابھی کل سے کچھ نہیں کھایا، دوسرا روز ہے تو آپ اپنے لیے تو رکھیں۔ تو سیدہ کائنات کا جواب سنیے، سمجھ آ جائے تو آپ کو بھی، آپ بھی سمجھدار ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ حضرت مخدومہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے فاقے کو دوسرا دن ہے، اس کو 3 دن ہو گئے ہیں، اس کا حق زیادہ ہے، اسے دے دیا جائے۔ جس گھر میں شام و سحر یہ منظر ہو، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، جس گھر میں شام و سحر یہ منظر شہزادوں نے دیکھا ہو، خود سوچئے کہ ان کی پاک ذاتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور دور کیا جائیے، کریم ابن کریم سید الشہداء امام عرش مقام حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکات کو دیکھیے۔ آپ کی ازواج پاک میں سے ایک زوجہ پاک نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میں نے بڑا اعلیٰ درجے کا کھانا تیار کیا ہے، خوشبو بھی آپ کے لیے رکھی ہے، آپ اپنے خاص خاص گنے چنے دوستوں کے ہمراہ آئیے تاکہ ان کو بھی کھانا دیا جائے۔ امام مظلوم پیغام سن کر روانہ ہوئے اور سیدھے مسجد نبوی شریف میں گئے۔ ارد گرد میں جتنے غریب فقراء تھے، مساکین تھے، سب کو اکٹھا کیا، اپنی زوجہ پاک کے گھر رونق افروز ہوئے۔
گوانڈنوں نے آ کے کہا آپ کی زوجہ پاک کو کہ آج تے تہاڈا گھر مسکینہ نال ہی بھر گیا ہے. آپ نے ان کو الگ بٹھایا اور خود اندر تشریف لے گئے. دیکھیں تربیت کا اثر. امام عالی مرتبت نے اپنی زوجہ پاک سے فرمایا میں تمہیں اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے، ایک چیز بھی چھپا کے نہ رکھنا، جو خاص کھانا ہمارے لیے بنا ہے وہ بھی دیا جائے، خوشبو بھی لائی جائے. چنانچہ وہی اعلیٰ کھانا ان مساکین کو کھلایا گیا. کھلانے کے بعد امام نے پھٹے پرانے کپڑوں والوں کو نئے جوڑے پہنائے اور اپنے ہاتھوں سے وجود پر خوشبو لگائی. یہ ہے بطول زہرا کے گھر کی تعلیم اور تربیت کا اثر. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے بعد ایک اور منظر دیکھیے. امام کریم سواری پہ رونق افروز ہیں، بالکل گنوار اور بہت ہی مسکین درجے کے لوگ بیٹھے ہوئے سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. حضرت امام عرش مقام کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کیا کہا؟ حضور آ جاؤ ساڈے نال بھی دو برکیاں لا لو. یہ معمولی بات نہیں ہے. یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر ان سے گھن آئے اور پھر ان کے ہاتھوں میں سوکھی روٹی ہو اور وہ بازار کے شاہراہ کے کسی کونے پر بیٹھے کھا رہے ہوں تو کیا مطلب وہ قلینوں پر بیٹھے ہوں گے، اور کیا مطلب ہے ان کے پاس جدید کراکری ہوگی جس برتنوں میں رکھ کر کھا رہے ہوں گے. حضرت امام سواری سے اترے اور ان کے ساتھ بیٹھے. پتہ نہیں ہے کون سا موقع ہوتا ہے سبحان اللہ کہنے کا. یہی کرامت ہے، یہی کرامات ہے جن کو ہم نے فراموش کیا ہوا ہے. حضرت امام عرش مقام سواری سے نزول اجلال فرمایا. ان کے ہمراہ بیٹھ کر ایک دو نوالے ان کے ساتھ کھائے اور فرمانے لگے میں تہاڈی دعوت قبول کر لئی، ہن تسی میری دعوت قبول کرو. کیا بات ہے جناب، میں تہاڈی دعوت قبول کر لئی، تسی ہن میری دعوت قبول کرو، چلو میرے ساتھ. مساکین کا جھرمٹ امام کے جلو میں، امام کے پہلو میں، امام کے گھر کی طرف جا رہا ہے. آپ نے ان کو گھر میں بٹھایا، اعلیٰ درجے کا کھانا کھلایا، سب کو ایک ایک جوڑا عطا فرمایا اور پھر وہ مولا علی کے گھر کے گن گاتے ہوئے کشاں کشاں اپنے گھروں کی طرف رواں دوا نظر آتے ہیں. یہ مخدومہ کائنات کی سیرت ہے جو حسنین کریمین کی ذات کے اندر نظر آتی ہے. پھر یہ فیض خون ہوتا ہے نا جی، خون کے اثر تھمتے نہیں ہیں. یہ فیض پیڑھی در پیڑھی آگے چلا. سید سجاد عابد بیمار زین العابدین، نام ہے علی، پہچان ہے علی اوسط، دنیا کہتی ہے زین العابدین، کربلا معلی کا چشم دید گواہ. ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا اور ابن عساکر نے اس کو لکھا کہ سید سجاد میرے امام مظلوم کربلا کے شہزادے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ رات کے وقت راشن کی بوریاں بنوا کر خدام سے فرماتے میرے کندھوں پر لاد دو. وہ بوری کندھے پہ لدوا کر رسی سے بندھواتے اور مدینہ منورہ کے ابن کثیر نے 100 گھر لکھے، لیکن یہ 100 لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ 100 سے زیادہ نہیں، راوی کو جتنا معلوم ہے اس نے اتنے بیان کر دیے. 100 گھروں کے اندر امام زین العابدین راشن پہنچاتے. اور کیسے پہنچاتے؟ وہاں پر تو کوئی کیمرہ مین ساتھ نہیں ہوتا تھا، گواہوں کی بھیڑ نہیں ہوتی تھی کہ صبح منقبتیں پڑھنے والے آئیں کہ سخی ہے اور راشن تقسیم کرتا ہے، ہرگز نہیں. رات کے پچھلے پہر. اور امام فرمایا کرتے تھے کہ اے جڑی رات ویلے دی لوک لوک کے سخاوت ہے نا، اے رب نو بڑی پسند ہے. رات کے پچھلے پہر مساکین، بیواؤں، یتیموں کے گھروں کے دروازے پر ان کا راشن رکھ دیتے، صبح کو وہ وصول کر لیتے. حضرت امام زین العابدین کو خبر ہوتی تھی کہ ہن تک مک گیا ہونا ہے، مکن تو پہلے اگلی بوری پھر. اب دیکھیے جناب، روزانہ اچھا کھانا بن رہا ہے، یتیم بچے بچیاں بیٹھے کھا رہے ہیں، تو بچیاں پوچھتی تو ہوں گی ماں ہے زندہ کون ہے؟
تو بیبیاں کہتی ہونی ہونا کوئی بھاگاں والا کوئی بختاں والا ہونا ہے، کسے چنگی نسل دا ہے، کریمہ دے گھر دا بندہ ہے جڑا منہ بھی نہیں وکھاندا تے ساڈے چولہے دی اگ بھی بلدی جا رہی ہے۔ اور جب حضرت امام کا وصال ہوا، سرکار امام زین العابدین کا، اور غسل شریف دینے کے لیے قمیص مبارک کو اتارا گیا تو آپ کی کمر مبارک پہ رسیوں کے سیاہ نشان تھے۔ اب لوگ حیران تھے کہ یہ نشان کیسے ہیں، تو پھر خادم جو خاص قریبی تھے ان سے پوچھا گیا کہ حضور نے منع فرمایا تھا اس رات سے پردہ اٹھانے کے لیے، اب وصال کر گئے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ حضرت امام کے یہ نشان اس رسیوں کے ہیں جو کندھوں پر بوریاں لاد کر باندھ کر یہ مدینہ شریف پورے شہر کے غریبوں کے گھر میں راشن عطا فرمایا کرتے تھے، پیڑھی در پیڑھی۔ اور یہاں پر ایک اور بات آپ سے عرض کروں اور حضرت امام المناظرین کی نظر کروں، پیڑھی در پیڑھی، نسل در نسل یہی معمول، یہی ادا، یہی کیفیت۔ آئیے ایک جھلک دیکھیے۔ مکہ شریف سے حضرت امام روانہ ہو گئے، ارادہ کوفے کا ہے، تقدیر کربلا لے گئی، راستے میں پڑاؤ کیا، یہ قریباً ظہر کا وقت تھا۔ ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے کہ اذان ظہر ہو چکی تھی کہ دور سے گرد اڑتی نظر آئی، سب کی نظریں تھی کون ہے، جب گرد تھمی تو دیکھا کہ حر 1000 سپاہیوں کے ساتھ آیا کھڑا ہے۔ ابن زیاد نے بھیجا تھا، سیدنا مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کہ حضرت امام آتے نظر آئیں تو انہیں روکا جائے اور یزید کی بیعت پر مجبور کیا جائے۔ المختصر، جب یہ 1000 سپاہیوں کے ہمراہ حر حضرت امام سے مکہ ٹو کوفہ درمیان میں ملتا ہے تو حضرت امام نے ان کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ کوئی آپ سے ریکویسٹ اور اپیل نہیں بولنے کی، کانوں کی راہ دل تک جائے تو زبان کو کون روک سکتا ہے۔ جب وہ لشکر جرار رکا تو حضرت امام عرش مقام نے فرمایا انہوں بھی پانی پلاؤ تے انہاں دیاں سواریاں نو بھی پانی پلاؤ۔ کسی چشمے پر نہیں بیٹھے، دریا کے کنارے نہیں بیٹھے، کنویں کی منڈیر پر نہیں بیٹھے، مسافر ہے مدینے کا جو مکہ آیا، اب مسافر ہے کربلا کا، وہی سفر، وہی بھرے ہوئے مشکیزیں، اور تعداد دیکھ کر یہ فکر نہیں کہ ہم کیا پئیں گے، کہا برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ وہاں فرات کے کنارے گنڈے کھڑے کر دیے کہ پانی سادات کے خیموں کی طرف نہ جائے، یہاں حوض کوثر کے مالک کا بیٹا بیٹھا ہے جو مشکیزوں کے منہ کھلوا کے کہتا ہے ان کو بھی پلاؤ اور ان کی سواریوں کو بھی پانی پلایا جائے۔ یہ معیار ہے، یہ اس تربیت کا اثر ہے جو شام و سحر منظر مخدومہ کی گود میں ان مقدس شہزادوں نے دیکھا۔ گرامی قدر حضرات، پھر باپ کی تربیت، سبحان اللہ الکریم، پھر باپ کی تربیت۔ باپ کون؟ مولا کائنات، شیر خدا، مشکل کشا، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات، وہ حیدر کرار جو تقوی و طہارت کا روشن مینار ہے۔ اور طوالت میں نہیں جاؤں گا، اختصار سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ مولا مرتضیٰ کی تربیت کا اثر، اور ان سب پر جس تربیت کا اثر تھا، جس نگاہ کا فیضان تھا، وہ نگاہ ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اب اس نگاہ کی کیفیات دیکھیے، کتب احادیث کو پڑھیے جا بجا، یہاں تو باقاعدہ جلسہ ہے، پر یہ جو حدیثیں چند میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں حضور نے جلسے میں نہیں فرمائی۔ منظر دیکھیں، حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حاضر ہوئے نا دروازہ پاک پر، حضور باہر تشریف لائے تو سرکار نے اپنے سینے سے حسنین کریمین کو چمٹایا ہوا ہے۔ اب ایک غلام ہے، وہ اپنی کسی حاجت سے در دولت پر آیا ہے، بس اس کی بات سنی جائے اور فارغ کر دیا جائے، پر اس کی طلب و ضرورت کو پورا کرنے کے بعد، جلسہ نہیں ہے، ممبر نہیں ہے، نعرے والی مخلوق نہیں آگے بیٹھی،
ایک صحابی کھڑا ہے اسامہ بن زید، محبوب کا آستانہ ہے، دروازے پر حضور ہیں، سینے سے حسنین کریمین کو لگایا ہوا ہے، اور حضرت اسامہ سے فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں۔ کیا کہوں آپ سے جناب، یقین جانیے کوئی بھی تعلی نہیں اور کسی قسم کا بھی اس کے اندر مطلب یوں کہہ لیجئے کہ بات کو بنانے کی بات نہیں۔ جب بھی میں ان لفظوں کو پڑھتا ہوں لذت ہی ملتی ہے۔ کتنی مزیدار بات ہے کہ حضور ہمیشہ ان کو پیار سے فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ الکریم، یہ میرے بیٹے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اچھا جی، حضرت اسامہ کو نہیں پتا یہ وہی اسامہ ہیں جو حضور کے گود کی ایک طرف شہزادے ہوں ایک طرف یہ ہوں، تو یہ ان نفوس قدسیہ کو نہیں پتا کہ یہ کون ہیں؟ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اتنا فرما کے نگاہ آسمان کی طرف کی، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ علیم بذات صدور کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں ان سے یہ محبت ہی تو ہے جو کہنے پہ مجبور کرتی ہے۔ الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اگلی بات اس سے بھی تگڑی، مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہ اللہ اللہ، یہ دعائیں تو آج تک دیکھی تھی، ہم پہ رحم کر، کرم کر، فضل کر، بخشش کر، رزق دے، صحت دے، شفا دے، برکت دے۔ یہ کیسی دعا ہے؟ تو ان سے محبت کر، تو ان سے محبت کر، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہ جلسہ نہیں تھا، دروازے پر ہیں۔ اب ایک اور منظر دیکھیں، یہ مدینہ پاک کی گلی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، غور سے سنیے گا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ سرکار امام حسن مجتبیٰ کو حضور نے گود میں لیا ہے اور حسن پاک لاڈ پیار سے اپنی انگلیاں حضور کی ریش اطہر میں ڈالے ہوئے ہیں، اور اگلے لفظ جو ہیں میں تو الفاظ ہی پہنچا سکتا ہوں، جذبات و احساس کی دنیا میں جانا آپ کا کام ہے۔ حسن پاک حضور کی ریش پاک میں انگلیاں ڈالے ہوئے ہیں، اور حضور بار بار اپنی زبان اطہر امام حسن کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ یہاں میں رک گیا۔ حضرت مخدومی و سید امام المناظرین اور حضرت قبلہ شاکر صاحب کی نظر یہ بات، حضرت سیدی فقیہ عصر رحمہ اللہ نے، مجھے یاد پڑتا ہے پرانا مطالعہ ہے البرہان میں، اور حوالہ ہے امام سیوطی کی قصائص کبریٰ کا، کہ نبی مکرم علیہ السلام کے دربار کرم میں صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنے بچوں کو لایا کرتے، گٹی دلوانے بھی۔ پنجابی کہتے ہیں بچہ ٹھلا مٹھا ہو گیا تو حضور آتے نگاہ فرماؤ، محبوب محبوب ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا، سرد موسم ہوتا اور شمع رسالت کے پروانے نہ برتن لے کے پانی مسجد کے باہر کھڑے ہوتے، سرکار سرد موسم میں باہر تشریف لاتے تو کیا کروانا ہوتا تو انہوں نے، سرکار انگلیاں ڈال رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا کرتے تھے وہ پانی؟ انہوں نے کہا بس اپنے مریضاں تے یا چھڑکنا ہے یا پلانا ہے، انہوں نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ کیا شان۔ کل آپ کا رسالہ دیکھ رہے تھے، تبرکات کی اہمیت، انگلیاں ڈالیں۔ تو سیرت لکھنے والوں نے کہا کہ حضور سردی کا خیال نہیں فرماتے تھے کہ ٹھنڈ لگ جانی ہے، بلکہ یہ تھا کہ انہاں دا اور کون ہے، یہ جو آس لگائے آئے ہیں ان کو اگنور کیوں کرے۔ اچھا، اب ایک یہاں پر ایک یہ کیفیت ہوتی تھی کہ بچے آئے ہیں تو سرکار علیہ السلام انگشت اقدس دہن شریف میں لے کے، اور جب اس پہ لعاب مبارک
آ جاتا تو بچے کے منہ میں ڈال دیتے, بچہ چوس لیتا, انہوں نے کہا موجہ موجہ جاؤ ساتھ بھی خیرہ. ایک بچے کو لایا گیا, سرکار نے اس کے منہ میں انگلی مبارک دہن شریف سے نکال کر ڈالی, اس نے اپنے نرم پوروں سے انگلی کو گرفت میں لے لیا, وہ چھڑے ہی نہ. کیا بات ہے جناب, دانت تو نہیں نکلے تھے, پوروں میں محبوب کی انگلی کو گرفت میں لے لیا, چھوڑے نہ. حضور مسکرا رہے ہیں, اور ہم نے یہ بھی کتب حدیث میں پڑھا ہے کہ حضور جس سے مصافحہ فرماتے حضور ہاتھ نہیں سی چھڑان دے جنی دیر تک اگلا نہ چھڑے. یہ بھی عاشقاں واسطے بڑی تسلی ہے کہ وہ ہاتھ نہیں چھڑان دے, وہ ہاتھ نہیں چھڑاتے, وہ ہاتھ نہیں چھڑاتے. خیر, اب جب اس نے رغبت و لذت کے ساتھ انگلی مبارک کو چوسنا شروع کیا تو جان عالم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا یہ سیراب کرنے والا ہے. مثلا آپ کہیں کہ ہمیں پیاس لگی ہے تو کوئی حضرت اٹھیں اور سب کو پانی پلا دے تو کہتے ہیں نے سیراب کر دیتا, یا کھالے نے فصل کو سیراب کر دیا. سمجھ رہے بات کو, سیراب کرنے والا ہے. اب کیا کوئی سمجھے اس وقت کہ دودھ پیتا بچہ ہے سیراب کرنے والا, لیکن وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. فرما دیا اب جب وہ بچہ جوانی کے جوبن میں پہنچا, کسی سفر میں وہ نوجوان ہوتا جس نے انگلی چوسی ہے لعاب شریف, اور قافلے والوں کا پانی ہو جاتا ختم, جگہ ہوتی ریت والی یا پتھریلی یا پدری, وہ اسی سے کہتے تھے جوانا پانی موگ گیا ہے, پانی موگ گیا ہے. تو وہ کیا کرتا تھا, وہ صاحب اترتے, ریت تھوڑی سی کریدتے پانی نکل آتا, پتھریلی زمین کو تھوڑا ہٹاتے پانی نکل آتا, مٹی کو ہٹاتے پانی نکل آتا. کیوں؟ محبوب نے اس دن فرمایا تھا یہ سیراب کرنے والا ہے. کا پاویں ان پانی 150 فٹ تھلے ہوئے, پر محبوب فرمایا ہے سیراب کرنے والا ہے. یوں مٹی ہٹائی پانی باہر, ریت صحرا ریت ہٹائی پانی باہر. پوچھنا چاہتا ہوں جس نے انگلی پہ لگے لعاب کو چوسا اس میں تو یہ کرامت کہ وہ ریت ہٹائے اور پانی نکل آئے, جنہوں نے ڈائریکٹ زبان مصطفیٰ کو چوسا ہے ان میں یہ کمال نہیں ہوگا. اصل میں کربلا امتحان گاہ تھی, اور جب امتحان گاہ میں بیٹھیے تو وہاں سفارشیں نہیں کروائی جاتی, کارکردگی شو کی جاتی ہے. کچھ نہیں کہہ سکتا میں آپ سے, وہاں پر کارکردگی شو کی جاتی ہے کہ نانا کریم کی تربیت کے جوہر دکھاؤ, مولا علی کی پرورش کے جوہر دکھاؤ, بطول زہرا نے جو لوریاں دی ہیں دکھاؤ کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. کیا دکھائیں گے؟ امتحان گاہ سے بھاگا نہیں جاتا, بول لیں گے. بلکہ یہاں پر تو وہ نازک مقام آتا ہے کہ خلیل الرحمن گوپھن میں بیٹھے ہوں اور آتش نمرود میں ڈالے جانے کا وقت ہو تو جبریل حاضر درگاہ ہوں, میرے لیک کو خدمت جی, فما کوئی نہیں. کمال ہو گیا, آگ کے شعلے آسمان سے بات کر رہے ہیں. ایک جست کی بات, ایک جمپ لگے گا کہ خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والتسلیم آتش نمرود میں چلے جائیں گے, اور یہاں سدرہ نشین کھڑا ہے, میرے لائق کو خدمت, فما کوئی کم نہیں. انہیں کہا جی اگے پانی والا بھی آیا ہے, ہوا والا بھی آیا, تساں کیا کوئی کم نہیں, ساڈے نال بھی کم نہیں, تانوں ہے کہ دے نال. حضرت خلیل کا جواب سنی علیہ الصلوۃ والسلام, فرما اللہ سے. ایک صاحب مٹک کے بولے, دیکھا خلیل اللہ نے غیر کی مدد نہیں مانگی. ہم نے کہا میاں یہ تو اچھی بات ہے کہ غیر سے مدد نہیں مانگی, پر غیر نے مدد کی پیشکش کر کے شرک کا ارتکاب کیوں کیا؟ میں آپ کی ہیلپ کروں, میں آپ کی ہیلپ کروں.
سمجھ گئے آپ؟ سنیے، اللہ سے کام ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی حضور پھر اللہ سے کہیے، دیکھیے یہ مقام آتا ہے، اللہ سے کہیے۔ خلیل پاک نے فرمایا اللہ میرے حال کو جانتا ہے؟ عرض کی جانتا ہے، تو کہا عرض تو وہاں کی جاتی ہے جو جانتا نہ ہو۔ یہ مرحلہ وہ ہے جہاں کہا بھی نہیں جاتا، بالکل قادر دے ہٹ ڈور اساڈی جے میں رکھے اومیں رہیے ہو کا ہم حاضر ہیں۔ اگر رب چاہتا ہے کہ جل جائیں تو تیار ہیں، اور اگر اس کی مرضی ہے کہ بچ جائیں تو میرا آگ کیا بگاڑ سکتی ہے؟ واپس پلٹیے، یہ کربلا کا میدان، مولا علی کیوں نہیں حلب کو پہنچے؟ کیسی عجب بات ہے کہ جہاں جبین عقیدت خم کرنی چاہیے وہاں تنقید کے فن شو کیے جاتے ہیں، بڑی افسوس کی بات ہے۔ آئیے سماعت کیجئے گا، مجھے پھر واپس آنا ہے مدینہ شریف گلی میں، ابھی وہیں پر ہوں، اور ایک بات چلی ہے تو چل نکلی ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ عرض کرتا جا رہا ہوں۔ حضرت سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ کربلا کے واپسی کے بعد کا واقعہ ہے۔ وہی بادشاہوں کو پرانے ڈر کہ سید جی اٹھ گئے تھے ساڑھے پلے ککھ نہیں رہنا، ایک کوئی ڈر۔ حضرت امام عرش مقام سیدنا امام زین العابدین کو شہر بدر کیا جانا ہے، لیکن حکومتی کسٹڈی کے اندر امام زین العابدین پاک پابند سلاسل ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ زہری حاضر خدمت ہوئے، زہری محب اہل بیت تھے اور بادشاہوں کے ہاں بھی خوب چلتی تھی۔ زہری حاضر ہوئے اور حضرت امام زین العابدین کو اس حال میں دیکھ کے رو پڑے۔ فما کیوں روتے ہو؟ عرض کی آل رسول کی ابھی آزمائشیں کتنی باقی ہیں، کون کون سی ظلم و ستم کی مشق ہے جو ابھی آپ پر جاری رکھی جائے گی، مجھے رونا آ رہا ہے۔ اگر آپ یہ دو لائنیں سمجھ گئے تو ساری کربلا کی شہادتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا زہری سر اٹھا کے مجھے دیکھو، دیکھا آپ نے مسکرا کے ہتھ کڑیوں سے ہاتھ نکال دیے اور بیڑیوں سے قدم نکال دیے۔ آپ نے فرمایا ہم کمزور نہیں ہیں، یہ ہماری پاور ہے، یہ ہماری پاور ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ رب کا دیا ہوا اختیار ہے۔ اور پھر کیا کیا؟ اب ہے آپ لوگوں کی آزمائش بھی۔ پھر ہتھ کڑیوں میں ہاتھ ڈالے، پھر بیڑیوں میں پاؤں ڈالے، فرمایا اے ہن او دی رضا ہے۔ بس رضا کا جب مقام آ جائے تو وہاں کرامتیں نہیں دکھائی جاتی، وہاں امتحان دیے جاتے ہیں۔ واپس پلٹیے، میں یوں کہہ رہا تھا کہ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سرکار امام حسن کے دہن شریف میں ڈال رہے تھے، اور پھر چومتے چومتے، اب بھی جلسہ نہیں، جمعے کا خطبہ نہیں، چومتے چومتے ان کے منہ میں زبان اطہر ڈالتے ڈالتے کہا مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب سنیے ایک اور روایت، سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی، زور کا وقت، مسجد شریف، زور ہو گئی، باہر نکلے، کسی کے گھر دعوت تھی سرکار کی، ہم بھی ہمراہ ہوئے، آگے گلی آئی، حضور رک گئے، ہم پیچھے رک گئے۔ میں آگے بڑھ کے دیکھنے لگا کہ رکنے کا سبب کیا ہے، تو گلی میں بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں امام علی مقام تھے، حضور ان کو دیکھ رہے تھے، اور حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا کہ حضور آگے بڑھے اور جیسے بازو آگے کیے جاتے ہیں لاڈ سے پیار سے، بچے کو کہتے ہیں اے میں تینوں پھڑن لگا ہے، ہم کہتے ہیں نا، تو حضور بازو بڑھا رہے تھے کہ اشارہ یہ ہو کہ جیسے امام حسین کو پکڑنے لگے ہیں، اور بچہ جب کھیلنے کے موڈ میں ہو تو پھر وہ گود میں نہیں آتا۔ اب اللہ کے محبوب ہیں، مدینے کی گلی ہے، معراج کا دولہا ہے، معراج کا دولہا ہے، محبوب آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو حضرت یعلا کہتے ہیں امام دوڑ کر اس طرف، امام دوڑ کر اس طرف،
سرکار کسی سے نہیں فرماتے یا اعلیٰ سے ہی کہا ان پڑھ کے لیا، نہیں، حضور ادھر جاتے ہیں، حضور ہاتھ بڑھاتے ہیں، امام دوڑ کر ادھر. خدا جانے یہ کتنی بار ہوا، پر آنے جانے والا کون ہے یاد ہے؟ حضرت امام حضور علیہ السلام کی دسترس سے باہر تو نہیں تھے، جو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ہاتھ آگے کریں وہ بھی پیچھے کر لیں، اور صحابہ عرض کریں حضور ماجرا کیا تھا؟ فرما اگے جنت سی انگوراں دے گچھے لٹک رہے سن، میں ارادہ کیتا توڑ لی ایک توڑ لے آواں، میں لے آتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، کم نہ ہوتا، پھر میں نے کہا تسی آپ ہی آگے کھا لینا، جو قدم بڑھائیں تو سامنے جنت ہو، وہ بازو آگے کریں حسین قابو میں نہ آئے. لیکن مدینے کی گلی میں رب کا محبوب اپنے نواسے سے لاڈ اور پیار کر کے پوری امت کو سبق دے رہا ہے کہ یوں پیار کیا جاتا ہے، یہ ایسے لاڈلے ہیں، یہ ایسے پیارے ہیں. اب امام ادھر حضور ادھر، امام دوڑ کر ادھر حضور پیچھے، اور کئی بار یہ ہوا، اور بالآخر حضرت یعلا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے نواز پاک کو پکڑ لیا، اور حالت یہ تھی کہ ان کی کمر مبارک گردن سے نیچے حصے پر حضور نے بازو رکھا، اور بازو رکھ کر سرکار نے، اب ان کا چہرہ سامنے گرپ میں ہے، اور حضور علیہ السلام نے ان کے ہونٹ چومے، زبان اطہر ان کے منہ میں ڈالی. اب بھی جلسہ نہیں، کانفرنس نہیں ہے، منہ میں زبان ڈال کر چوم کر نظر آسمان کی طرف کی، کہا مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں. کیا ماجرا ہے، الہی میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور اب سنی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے کاشانہ اقدس پہ حاضر ہوا. زیادہ تھکے تو نہیں آپ؟ اچھا جی، میں نے بھی ٹائم کوئی نہیں پوچھا کہ یہ کتنے بجے تک اللہ اکبر. آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاشانہ اقدس پہ حاضر ہوا اور مجھے ارشاد ہوا اندر آ جا. میں حجرہ شریف میں حاضر ہوا، کہتے ہیں میں نے حسین منظر دیکھا. آپ بھی سنیے، اے ساریاں گلاں صحابہ نے دسیاں نے، گل یاد رکھنا. منظر دیکھیے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے ہاتھ مبارک زمین پہ رکھے، گھٹنے شریف زمین پر، پشت انور پر حسنین کریمین، اور سرکار حجرہ شریفہ میں گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چل رہے ہیں. اور یہاں تو آپ سے یوں کہوں کہ آپ بولیں مجھے تو بالکل نہیں بھلا لگے گا، سن لیجئے گا. سرکار چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرماتے حسن تیری سواری کیسی ہے، حسین تیری سواری کیسی ہے. گرامی قدر حضرات، شہزادے شہزادے شہزادے، یہ لفظ مدتوں سے ہم سنتے آئے، بولتے آئے. یقین مانیے جب یہ شانے پڑھتے ہیں تو یہی کہنے کو من چاہتا ہے کہ شہزادے کا لفظ ان حسینوں پر ہی جچتا ہے، انہی پر جچتا ہے. اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، سرکار علیہ السلام قدمین شریفین کو دراز کیے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، امام عالی مرتبت چھٹ پناہ ہے حاضر ہوئے اور سرکار کے قدموں پہ کھڑے ہو گئے. سرکار فرمایا آگے آؤ، تو وہ پنڈلی شریف پہ قدم رکھتے آگے بڑھے. اب حضور ان کو سپورٹ دیتے ہیں انگلیوں کی، جیسے بچوں کو سپورٹ دیتے ہیں کہ گرے نہ، اور سرکار انگلیاں پکڑاتے ہیں اور آگے آؤ. مقدس گھٹنے شریف سے آگے ران مبارک پر، اور آگے آؤ شکم انور پر، اور آگے آؤ سینہ اطہر پر. اب پنجابی میں لفظ کہنے کو دل کرتا ہے لیکن عربی سبحان اللہ میں ہی ہوگی، سمجھ رہے ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے پھر کیا کیا، جب سینے تک آ گئے تو حضرت امام کو جفا ڈال لیا، سینے پہ لڑا لیا. بھئی آپ آج کے 2020 میں بھی نیٹ پر سرچ کر کے دنیا کے سب سے وی وی آئی پی قسم کے بیڈ روم والے ہوٹل کو ڈھونڈیے
सोने के बने होंगे, रेशमो सुंदसो इस्तबरक का इस्तेमाल होगा, आला दर्जे की खुशबू होगी, मौसमी तगय्युर से बचाव के तमाम तर सामान होंगे, राहत के सारे सामान होंगे। जो जो एक इंसानी आंख को चीज़ भाती है, आज 2020 में भी बड़े से बड़े बादशाह, बड़े से बड़े बादशाह का बेडरूम भी, उसमें भी वो राहत कहाँ जो सीना महबूब पर लेटने से राहत मिलती है। ये चैन कहाँ पे मिलता है? हमने अल्हम्दुलिल्लाह हदीस में पढ़ा कि जब एक बंदा जन्नत में जाएगा तो उस दुनिया में कितना घायल था, दुखी था, जख्मी था, तकलीफ़ों में था, शदायद व मसाइब के तले दबा हुआ था, लेकिन जब जन्नत में जाएगा और हवा का पहला झोंका उसके वजूद को टच करेगा तो उस जन्नती को यूं लगेगा कि जैसे मुझे कभी दुख हुआ ही नहीं था, गम पहुंचा ही नहीं था। कहाँ जन्नत की हवा का झोंका और कहाँ वजूदे मुस्तफ़ा का कुर्ब। क्या लज़्ज़त होगी इसमें, क्या लुत्फ होगा, क्या सुरूर होगा। गिरामी कदर हजरात, ये मोहब्बतों और शफ़क़तों के इजहार जा बजा मौका ब मौका इन पर होते रहे। किस लिए? तैयारी हो रही है, काम बहुत बड़ा है, मिशन बहुत बड़ा है। और अब मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम के रुख की तरफ ले चला, लेकिन नतीजा गुफ्तगू अब है, गौर से सुनिएगा। अब मैदान करबला में इन्होंने आना है। क्यों आए, किस लिए आए? क्या अशरा मुहर्रम एक त्यौहार ही बन के रह जाएगा और 10 मुहर्रम तक बज़में हों, जुलूस हों और खिचड़े सबीलें चलें और हम फारग हो गए? हम इंसान हैं और मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मशीन नहीं है कि बस यूं चलना है और ख़त्म। हज़रत इमाम का मिशन, और वो क्या है? बस ये सबक सुन लीजिए और बात ख़त्म। सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस पेश है, मेरी सुन्नत कायम रहेगी। सबसे पहले मेरी सुन्नत को बदलने वाला बनु उमय्या का एक फ़र्द होगा जिसे यजीद कहा जाएगा। एक हज़रत इमाम ने जहाँ कूफा वालों को ख़त लिखा, उनके खतूत के जवाब में वहाँ हज़रत इमाम ने एक ख़त अहले बसरा को लिखा और उस ख़त में हज़रत इमाम आली मर्तबत ने ये लफ्ज़ लिखे, सुन्नत मिटा दी गई है, बिदत को रवाज दिया गया है। तवज्जो है ना जी, तवज्जो है आपकी। सरकार इमाम आली मर्तबत अब है मैदान करबला में। अब पैगाम करबला, दर्स करबला सुनिए। 10वीं मुहर्रम को एक शातिर ने सैयदुल शुहदा की ज़ाते पाक के लिए नाजेबा लफ्ज़ बके और ये कहा, तुम्हें अपने नाना से क्या निस्बत है। ये दिलखराश बात थी, जिगर में तीर बन के लगी। हज़रत इमाम के रुफ़क़ा में से एक साहिब अर्ज़ करने लगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हजूर तीर कमान में लग चुका है, निशाने पर है ये दुश्मन जो बक रहा है और मेरा निशाना खता नहीं जाता, इजाज़त बख्शिए, अभी तीर चलाऊंगा, इसका मुंह उड़ जाएगा। हज़रत इमाम ने फरमा, कमान रोक, तुझे नहीं पता, तवज्जो रहे जी, तुझे नहीं पता कि हमारे नाना करीम अलैहिस्सलाम ने कभी जंग में पहल नहीं की। मैं नहीं आपसे बोलने की अपील कर सकता, जरूरत कोई नहीं, जरूरत कोई नहीं। आप काफी सारा सवाब इकट्ठा कर चुके हैं, थोड़ा सा हमें दे दीजिए, क्या ख्याल है? तुझे नहीं पता, गौर कीजिएगा, तुझे नहीं पता कि हमारे नाना अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह है, हजूर ने कभी जंग में पहल नहीं की, तो हम यहाँ सुन्नत बचाने आए हैं, मिटाने नहीं आए। और इब्ने जरीर हो, इब्ने कसीर हो, सब ने लिखा 10वीं मुहर्रम को कमान में तीर चढ़ाकर सबसे पहले अमर इब्ने साद ने खैमा आले अतहार की तरफ कमान का रुख करके कहा, जो जानता है जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले कि मैं अमर इब्ने साद हूँ और मैं तीर चलाकर जंग की इब्तदा कर रहा हूँ। इस मकाम पर
کہ کوفی بے وفائی کی بھی حدوں کو کراس کر چکے، پر حسین ابن علی کی پیش نظر اپنے نانا کی سنت اور شریعت ہے، کہا کچھ بھی ہو جائے اپنے نانا کے راستے سے ہٹا نہیں جائے گا۔ اس سے پہلے کوفہ میں ایک عجب کام ہوا۔ کہاں پر؟ حضرت مسلم بن عقیل کہاں شہید ہوئے؟ کوفہ۔ 18 سے 40 ہزار کا قول مورخین نے لکھا جنہوں نے بیعت کی۔ مغرب کی گھڑی وہ آئی کہ مسجد میں 30 بندے رہ گئے، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو وہ وقت بھی آیا کہ 30 میں سے ایک نہ رہا۔ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل ٹھہرے ہانی بن عروہ کے گھر۔ ہانی بن عروہ ہوئے بیمار۔ عبید اللہ بن زیاد کرنے آیا تیمارداری، اس نے میسج بھیجا میں آ رہا ہوں شام کو تیرا پتہ لینے، دھیان رکھیے گا دھیان۔ ہانی بن عروہ نے سرکار مسلم بن عقیل سے کہا ابن زیاد آ رہا ہے میری تیمارداری کرنے، موقع سنہری ہے، اڑا دیجئے اس کی گردن، فتنہ مٹ جائے گا۔ میں جب دیکھوں کہ اب ابن زیاد پر حملہ آسان ہے تو میں کہوں گا مجھے پانی پلاؤ، آپ آ جائیے گا۔ ابن زیاد آیا، بیٹھ گیا، خیر خیریت پوچھی۔ ہانی بن عروہ کہتے پانی لاؤ، حضرت مسلم نہیں آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی لاؤ، نہیں آئے۔ تیسری بار کہا، پھر ایک شعر پڑھا، میری جان جاتی ہے جائے پانی تو پلاؤ۔ مسلم بن عقیل نہیں آئے۔ ابن زیاد چلا گیا۔ غور سے سنیے گا اگلی 2 لائنیں، آپ اس کو قضا کر گئے تو پھر اس کی ادا خدا جانے کب ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل ابن زیاد کے جانے کے بعد آئے، کہا حضور افسوس آپ نے ایک موقع ضائع کر دیا، کیوں نہیں آئے اس ظالم و کافر کی گردن اڑانے؟ سیدنا مسلم بن عقیل نے فرمایا میں نے ارادہ تو کیا پر مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث یاد آ گئی۔ حضور سرور عالم علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی، دیکھ لو گھر کا اثر۔ مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی، اور وہ کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کو دھوکے سے قتل کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کہا چاہے کٹڑ دشمن ہے پر محبوب کا فرمان سامنے ہے، دھوکے سے نہیں مارا جا سکتا۔ یہ ہے بنو ہاشم کی ریت۔ اور کربلا میں دیکھیں خادم اجازت مانگتا ہے، فرماتے سنت نہیں ہے۔ تیسرا درس، 10 محرم 61 ہجری جمعہ کا دن، چنچلاتی دھوپ، تپتی ریت، خوف اور وحشت کے سائے، وقت ظہر، اور ایک خادم عرض گزار ہوتا ہے حضور زور نہ پڑھ لیے، تو آپ نے اس سے یہ نہ فرمایا تو کون ہوتا ہمیں نماز کا درس دینے والا؟ تو ان پتہ نہیں حالات کہیں دینے، پانی پینے کو نہیں، وضو کس سے کریں گے؟ تپتی ریتوں پہ جبینے جھکائیں گے، دشمن سر پہ کھڑا ہے، اسی گڑا کو ماڑا کام کر دے پہ اللہ دی راہ آواز سے کھلوتے نہیں۔ امام مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا اللہ تیرا حشر نمازیوں میں کرے، ہمیں یہاں نماز یاد دلاتا ہے۔ ان سے کہو کچھ دیر کے لیے تیروں کو روکیں تاکہ علی کا بیٹا اپنی زندگی کی آخری ظہر ادا کرتا چلا جائے۔ پیغام کربلا۔ چوتھا پیغام، اور شاید 6 کے عدد تک جاؤں گا خواجہ غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے۔ چوتھا پیغام، 9 محرم کو ابن سعد فورس لے کر خیمہ اہل اطہار کے سامنے تھا۔ امام نے اپنی وفادار بھائی حضرت عباس سے فرمایا پتہ کرو بھائی کیا بات ہے۔ ابن سعد نے کہا جی تیاری کریں، یا بیعت یا لڑائی، ہمیں سخت آرڈر آ گئے ہیں گورنر ہاؤس سے۔ حضرت عباس آئے، حضور یہ کہہ رہا ہے، فرما اس کو کہو ہم نے یزید کی بیعت نہیں کرنی، رہ گئی بات لڑنے کی تو ہمیں کیوں دھمکیاں دیتا ہے، آج کی رات دے دے، گھر والوں کو وصیتیں کر لوں، رات اللہ کی عبادت میں گزار لوں، صبح میدان لگ جائے۔
یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے لیے امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرے والد ماجد روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ یہاں سبحان اللہ کی آواز کیوں نہیں آتی۔ 1000 رکعت۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے 25 حج پیدل کیے۔ جو ہے آپ حضرات 25 حج پیدل کیے۔ یہ اس ایک دن کو بھی کہتے ہیں 9 محرم کو بھی ہم مچل مچل کر جبین سجدے میں جھکانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ابن سعد نے اپنے ایک رفیق کی طرف دیکھا تو اس نے یعنی آنکھوں سے مشورہ مانگا کہ دینا چاہیے ٹائم کے نہیں۔ اس بندے نے جی بڑی تڑپا دینے والی بات کی۔ اس نے کہا اگر دیلم کے عیسائی مقابلے میں ہوتے اور وہ ایک رات مانگتے تو دیتا کہ نہ دیتا؟ کہا دے دیتا۔ تو کہا تو یہ تو رسول اللہ کے گھر والے ہیں، دے دو۔ دے دی۔ رات آئی، حضرت امام نے رفقا سے فرمایا تسی تے نال آئے سو کہ کوفہ والے دعوتاں کرن گے، اکھاں وچھاون گے، پیار کرن گے۔ انہوں نے بھوک پیاس رکھ دی دسترخوان پہ، آنکھیں دکھانے لگ گئے بچھانے کی بجائے اور غلامی کی بجائے تلواریں سونت کے کھڑے ہو گئے۔ مجھے بلا رہے تھے کہ میری بیعت کریں گے، اب آیا ہوں تو کہتے یزید کی بیعت کرو۔ ان کا ہدف ہوں میں، تم نہیں ہو، میں تم سے راضی ہوں، چلے جاؤ۔ دیکھا نا آپ چپ رہے، یہی تو بات ہے۔ اس اوکھے ویلے جڑے گھراں چون انہوں نے بھی سدیا جاندہ ہے، امام تیری عظمت پہ قربان۔ فرمایا جدوں مسئلہ میرے واسطے ہے تو میں تانوں اپنے واسطے کوئی نہیں لڑانا، جاؤ جاؤ۔ سب سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ حضرت امام نے ان کو دوسرا آپشن بلکہ ایک لفظ بولتے محفوظ راستہ دیا۔ فرما کجاوے رکھو سواریوں پر، اونٹوں پر، ہمارے گھر کی محضرات پاک بیبیاں اس میں بیٹھتی ہیں، تم نکیلے تھامو انہیں مدینے چھوڑ دو، تمہاری یہ خدمت قبول ہے۔ سب بیٹھے ہیں۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ جو انہوں نے جواب دیا اس کا مجموعہ 2-3 سطروں میں سن لیجئے۔ عرض کیا امام لعنت اس زندگی پر جو آپ کو یہاں چھوڑ کر وہاں گزاری جائے۔ جب مدینہ کا فرد فرد بنو ہاشم کا بچہ بچہ ہم سے پوچھے گا کہ بطول زہرا کے لاڈلے کو کہاں چھوڑ آئے ہو، تو ہم کہیں گے 28,000 غنڈوں کے 22,000 غنڈوں کے جھرمٹ میں، تیروں اور تلواروں کے سائے میں۔ اے امام زندگی ایک بار ہے، خدا کی قسم 100 بار بھی ہوتی، ایک بار جلایا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر جلایا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، اور ہر بار پوچھا جاتا ہن کی خیال ہے، تو تب بھی ایک ہی جواب ہوتا حسین ابن علی کے لیے جینا ہے، حسین ابن علی کے لیے مرنا ہے۔ حالت یہی رہے۔ احباب زندہ باد، احباب گرامی قدر، غور کیجئے گا، ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت امام نے جب عقیدت مندوں کی اس محبت کو دیکھا، فرمایا اللہ تمہیں بہتر جزا دے، جاؤ اپنے اپنے خیموں میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ اور خود سرکار سید الشہداء کے خیمے کی حالت شب عاشورہ کیا تھی جو کل آئے گی؟ کربلا کا سناٹا، تاریکی، اور اس تاریکی و سناٹے میں آل رسول کے خیموں سے ساری رات اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہی۔ یہ بے صبرے لوگ نہیں تھے، یہ آہو بکا اور آہو فغاں والے نہیں تھے۔ یہ چوتھا درس ہے، نماز نہیں چھوڑی، ذکر فکر سے الگ نہیں ہوئے۔ 5واں درس، حضرت امام جب 10ویں محرم کو رخصت ہوا چاہے خیموں سے، عجب عجب قصے ہیں، مجھے ان سے غرض نہیں، مستند روایت آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں ذمہ داری سے، یہ مرکز اہل سنت کا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت امام نے اپنی ہمشیرہ معظمہ سیدہ طیبہ طاہرہ سرکار سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بہن نانا کریم کا وصال ہوا، ہم نے صبر کیا، والدہ ماجدہ داغ جدائی دے گئی، ہم نے صبر کیا، ہمارے والد شیر خدا شہید ہوئے، ہم نے صبر کیا، ہمارے بھائی حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، ان کی انتڑیاں کٹ کے تھال میں آ گئیں،
ہم نے صبر کیا. صبح سے میں کتنے لاشیں اٹھا کے لایا ہوں, ہم نے صبر کیا. بہن اب میری باری ہے. اور تو دیکھ رہی ہے جو سوار ہو کے جاتا ہے وہ شہید ہو کے پلٹتا ہے. وقت شہادت آن پہنچا ہے. تو میری بہن ہے, میری چند نصیحتیں یاد رکھ. پہلی, میرے پاس تشریح کا کوئی لفظ نہیں جی جو میں یہاں پر بولوں. پہلی, جب تیرے کانوں تک میری شہادت کی خبر پہنچے, تیرے رونے کی آواز خیمے سے باہر نہ آئے. قربان فدا نثار ہو جائیں, خیمے سے نکلتے وقت بھی سید کو نانا کی شریعت کا پاس ہے, جس کے تحفظ کے لیے, جس کی بقا کے لیے وہ مدینہ سے چلے ہیں. یہ مدینے کا مسافر ہے جو کربلا میں پہنچا ہے. تیرے رونے کی آواز باہر نہ آئے. دور جاہلیت کی عورتیں سر سے کپڑا اتارتی, منہ پہ تماچے مارتی, بالوں کو کھولتی. بہن, نہ تم سے یہ توقع ہے, نہ تم ایسا کرنا. کیوں کہ تم عام گھر کی بیٹی نہیں ہو. تم عام گھر کی بیٹی نہیں ہو. تم رسول اللہ علیہ السلام کے گھرانے کی بیٹی ہو. تمہارا عمل میرے نانا کی امت کی آنے والی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہوگا. لہٰذا اپنے بھائی کی ان باتوں کو یاد رکھنا. بہن ہو امام علی مرتبت کی, شہزادی ہو حیدر کرار کی, جو مولا علی کے دور خلافت میں کوفہ کے اندر عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام سر انجام دیتی تھیں. کوئی اور ہو تو صبر کے بندھن توڑ دے, ضابطے توڑ دے, پر جس کو بھائی کہہ کر گیا ہو, نہیں ہو سکتا. یہاں بھی شریعت کا احساس ہے, یہاں بھی شریعت کا پاس ہے. ایک قدم آگے بڑھیں. شاید ہم چھٹے مرحلے پہ آ گئے, درس کربلا. 10 کا دن وہیں گزرا, رات بھی وہیں ہوئی. 11ویں شب میدان کربلا میں. بڑی عجیب بات ہے, یہاں پر بھی کہنے کو لفظ کوئی نہیں کہ جو اس منظر کو منظر کشی کے طور پہ بیان کر سکے. ہستا بستا گھر, آج اس کی حالت یہ ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے قلم سے یہ لفظ ہیں کہ امام کو شہید کرنے کے بعد, سر انور کاٹنے کے بعد, یزیدی فورس نے اپنے گھوڑے امام کے وجود پہ دوڑائے. اس قدر ظلم روا رکھا گیا, اس قدر ظلم. جنات اشعار پڑھتے تھے رات کو, ہائے آج اس پیشانی پہ تیر لگا ہے جسے رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے. اور پھر اگلے دن سر انور کو نیزے کی انی پر, نیزہ قد آدم کے برابر ہوتا ہے, پھر اس کی ننی, اس کی انی, اس کا پھل, پھر اس حلق کو کاٹا جس کو حضور چوما کرتے تھے. مدینے کی کھجوروں سے پیار کرنے والوں, یہ کوئی درد کا مقام کم ہے. اس خشک حلق کو کاٹ کر نیزے کی انی میں پرو کر پورے مغرورانہ انداز پر بلند کر کے لے جایا جا رہا ہے. وہ یہ سر کاٹ کر اونچے کیوں کیے ہوئے تھے؟ اس لیے کہ لوگوں پر دہشت بیٹھے, انڈر پریشر ہوں کہ یزید سامراج کے خلاف جو کھڑا ہوگا اس کا انجام یہ ہوگا. پر اہل محبت, اہل نظر نے یہاں سے بھی عشق کی ادا اور محبت کی آنکھ سے دیکھ کر کہا, دیکھ رہے ہو امام کچھ کہہ رہے ہیں. کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا امام کہہ رہے ہیں لوگوں میں جیت گیا, لوگوں میں جیت گیا. آپ سے بولنے کی اپیل نہیں ہے میرے بھائیوں, صرف یاد کیجئے, لوگوں میں جیت گیا. فرات کی لہریں ہار گئیں, ہماری پیاس جیت گئی. بادشاہ کی بادشاہت اور اس کا لشکر و فورس ہار گئے, مدینے کے پردیسی جیت گئے. ظلم اور وحشت ہار گئے, صبر جیت گیا. باطل کو شکست ہوئی, حق جیت گیا. تو صاحب نظر ہی اسرار و رموز کی بولی میں پوچھتے ہیں, سید سر کٹ گیا, نیزے پہ چڑھا ہے, آپ کیسے جیت گئے؟ تو کہا سر یہ میسج دے رہا ہے کہ غور سے دیکھو, جنہوں نے سر کاٹے ہیں ان کے سر اب بھی نیچے ہیں, اور جس کا سر کٹا ہے اس کا سر آج بھی اونچا ہے. اور اسی بات کو استاد زمن برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا نے کہا, سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند.
سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت۔ اور تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، صرف آپ کا پرانا سبق آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں۔ سب اس بات کو ازبر کیے ہوئے ہیں کہ امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا، بس سبق ختم ہوا۔ اب آئیے، کتنی محرمیں آئیں اور گزر گئیں، ہم جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں۔ کیوں؟ امام کی عقیدت والوں میں کوئی کمی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ امام حسن کو اٹھاتے ہیں اور ان کے قدموں سے آستین کے ساتھ لگی مٹی جھاڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ امام حسن قدم کھینچتے ہیں، چچا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا شہزادے آپ مجھے نہ روکو، روکو گے میں پھر بھی یوں کروں گا۔ کیوں؟ آپ کی جو شانیں میں جانتا ہوں یہ مدینے والے جان جائیں تو کوئی آپ کو قدم رکھ کے چلنے نہ دے، سارے کندھوں پہ اٹھائے پھریں۔ عقیدت مندوں کی کمی تھی۔ رسول اللہ کی مسجد، محبوب خدا کا ممبر، اور ممبر پر صدیق اکبر، عتیق و اطہر، عاشق اکبر، اور اس ممبر کے سامنے مولا مرتضیٰ، گود میں حسن مجتبیٰ، اور وہ اٹھ کے کہیں اٹھیے یہ میرے نانا کا ممبر ہے، افضل الخلق بعد الرسل ہے، جنت کے 8 دروازے صدیق کو پکاریں گے، ایمان کا پلڑا وزن انہی کا بھاری ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں یہ کہوں کہ صدیق پاک کی بات ہوئی، آپ سبحان اللہ کہیں، کمال ہو گیا ہے۔ صدیق اکبر، صدیق اکبر، پیارے تو غار میں بھی میرا رفیق ہے، مزار میں بھی میرا رفیق ہے، حوض میں بھی میرا رفیق ہوگا۔ صدیق اکبر ایسی عظیم و جلیل ذات کے حضور ان کو پیچھا نہ کرنے دیں۔ ان سے امام حسن نے بچپنے میں کہا اٹھیے یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ صدیق پاک اٹھے، نیچے اترے، امام حسن کو اٹھایا، چوما، گلے سے لگایا۔ غیر نے ہمیں عقیدتوں میں تقسیم کیا، اور ہائے افسوس کہ غیر کی سازش کامیاب ہوئی۔ صحابہ اہل بیت فرقوں کے لیے تو نہیں تھے، اجتماعیت کے لیے تھے۔ صحابہ اہل بیت کا عنوان اس لیے تو نہیں تھا کہ ایک دوسرے پہ گولیاں چلائی جائیں، ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹے جائیں، ممبروں پہ بیٹھ کے مغلظات کو بکا جائے۔ یہ تو پیار کا نگر تھا، عشق کا استہان تھا، محبت کی دنیا تھی، عقیدت کا جہان تھا کہ ان سے پیار کیا جائے۔ افسوس کہ دشمن چال چلا، یہودیوں کی سازش کامیاب ہوئی، تفریق در تفریق ہوئی، ایک ایک کمی کو تکڑیاں پکڑا دیں، جن کا اپنا قد نہیں کہ بڑے قد والوں کے قد تولو، تکڑیاں لے کر بیٹھ گئے۔ یہ غیر کی سازش تھی۔ خدا رسول کا واسطہ ہے، اس سازش کو کامیاب نہ ہونے دیجیے۔ یہ افسانے، یہ کہانیاں، یہ قصے، یہ اختلافات دل رب نے بنایا ہے۔ یہ ساؤنڈ والے بھائی بیٹھے ہیں، اب میں ان سے یہ کہوں، انہوں نے یوں مائک لگا دیا اور میں دوسری طرف کر دوں تو یہ کہیں کہ میں کہوں جی آواز کیوں نہیں آتی جی، تو وہ کہیں جی مائک کا منہ آپ نے اس طرف کیا ہے، تو میں کہوں میری مرضی۔ انہوں نے کہا جی ساؤنڈ والے ہم ہیں، ہمیں پتا ہے آواز کدھر سے آئے گی۔ 1500 سال بعد کی اندھی آنکھ کو وہ نہیں پتا جو دل بنانے والے رب کو پتا ہے۔ دل بنانے والے نے کہا رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ کیا کہا جائے آپ سے، کیا کہا جائے آپ سے، اتنی کمزور آواز میں بولو گے۔ اخبار کا لکھاری لکھے کہ آپس میں دشمن تھے جوتے کی نوک پر، کیونکہ دل بنانے والا کہتا ہے آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ کسی ٹی وی پروگرام کے گول میز پر کوئی گول بات کرنے والا بک بک کرے کہ دشمن تھے ہم تماچا ماریں گے، نہیں مانتے، کا کیا انکار کی دلیل ہے، کا رب کا فرمان ہے۔ علیم بذات صدور نے کہا آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ آپ سمجھ نہیں رہے میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں، دلوں میں محفوظ کیجئے۔
کالی کتاب میں لکھا ہے، نیلی کتاب میں لکھا ہے، اس کی 15ویں جلد میں لکھا ہے، اس کی 41ویں جلد میں لکھا ہے، یہ ساری جلدیں پکڑ کر آگ میں جھونک دیں گے، نہیں مانیں گے، مانیں گے صرف رب کی بات مانیں گے، اور وہ کیا ہے؟ آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ ہم نے تاریخ سے قرآن نہیں لیا، کیا کہیں آپ سے، ہسٹری سے قرآن نہیں لیا۔ شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی کسی ڈوم مراسی کی بات کو قرآن پہ ترجیح دو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل بنانے والے نے کہا آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ پھر ہم نے جھانک کر دیکھا تو ہمیں نظر آیا کہ کربلا کے شہیدوں میں اون بھی ہے، محمد بھی ہے، قاسم بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، علی اصغر بھی ہے، عباس علمدار بھی ہے، اور پھر جھٹ دیکھا زہیر ابن قین بھی ہے، مسلم ابن اوسجہ بھی ہے، حبیب ابن مظاہر بھی ہے، پھر چمکتی فہرست ایک اور صفحہ کھلا، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ ہم نے کہا یہ کون ہے؟ کہا علی کے بیٹے ہیں۔ کہا مولا تیری ذات پہ قربان، تو نے سچ کہا، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، باقاعد حیات ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اس نازک مرحلے پر کہ جب کرونا وائرس نے اس ملک کی اقتصادی حالت کی کمر توڑ دی، اور پھر بارشوں نے کتنے صوبوں کو خصوصاً کراچی کو تہو بالا کر کے رکھ دیا، دشمن سر پہ کھڑا ہے، ایسے ماحول کے اندر سمجھیے آگ کون لگاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا اہل سنت، ہمارا کلچر گالی اور گولی نہیں ہے۔ میرے مرشد کریم، میرے مربی و مولا حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے ایک سبق سیکھا۔ وہ فرماتے تھے بندہ خدا، بات گولی اور گالی سے نہیں ہوتی، بات دلیل سے ہوتی ہے۔ جس مرکز اہل سنت میں بیٹھے ہیں یہاں بھی کبھی گالی نہیں آئی، گولی تو دور کی بات ہے، یہاں کی دلیل ہی اتنا بڑا بم ہوتی ہے کہ بڑی بڑی گولیاں اس سے چھڑ جاتی ہیں۔ المختصر، خبردار، قرآن پہ یقین رکھو، مولانا ہو، ملا ہو، مجتہد ہو، نقیب ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، نعت خواں ہو، اینکر ہو، صحافی ہو، سب کی باتوں کو لپیٹیے، آگ میں جھونکیے اور سر جھکا کے رب کے حضور کہیے صدق اللہ العظیم، کیا آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ میں آپ کے لیے کوئی بھی منفی لفظ نہیں بولنا چاہتا، آپ خود غور کریں آپ اتنی دیر سے کیا کر رہے ہیں۔ میں آخر میں منفی کمنٹس نہیں دینا چاہتا، آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ سمجھا رہی بات کی؟ آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ صدیق اکبر ممبر سے نیچے اترے، حسن کریم کے یہ لفظ کہنے پر شاہ عبدالعزیز کہتے دوتے پوتے ہم دادے نانے دی شاید ہی بڑی پرکھ ہندی ہے، سیان ہندی ہے، اترے گلے سے لگایا۔ مولا علی بیٹھے ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ مولا علی بیٹھے ہیں، امیر المومنین، ایسا نہ سمجھیے گا کہ میں نے سکھایا حسن کو یوں بولنے کو۔ قربان جاؤں صدیق اکبر کی ذات پر، اللہ نے نور اللہ شوستری سے بھی لکھوا دیا اس حدیث کو۔ فرما ابو بکر نے جو اونچا مقام پایا ہے وہ کسی ظاہری عمل کی وجہ سے نہیں، ایک بید، ایک راز ہے ابو بکر کے دل میں، جس راز نے ابو بکر کو اتنی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے، اس راز کا اظہار ہو رہا ہے۔ کہا ابو الحسن آپ تکلف کیوں کرتے ہیں؟ شہزادے نے غلط نہیں کہا، اللہ کی قسم سچ کہا، یہ ممبر بھی ان کے نانا کا ہے، یہ ابو بکر بھی ان کے نانا کا ہے۔ آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ سرکار فاروق اعظم مراد رسول کریم گنجے شکر کا بابا، او شکراں کھان آلے ہو، تو ان پتہ ہے بیشی دروازہ لنگن آلے ہو کہ بابا فرید کس کی نسل میں سے ہے؟ سیدنا فاروق اعظم۔ میں یہ کہا کرتا ہوں فاروق اعظم کے تقوی و طہارت اور تصوف کو دیکھنا ہو تو گنجے شکر کو پڑھو، گنجے شکر کو دیکھو۔ عمر کا ایک بیٹا اتنی ٹور سے پنجاب میں بیٹھا ہے کہ سوٹے بھی پہنتے حق فرید یا فرید نہیں مکدی، بابے کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار عمر باغ حجرے میں، بیٹا باہر کھڑا ہے، ابا جی کام میں دوڑنا، پھر آمی مصروف ہاں، امام حسن پیچھے کھڑے ہیں، تربیت اچھی ہے،
کہا بیٹے کو جب اندر پرمیشن نہ ملی تو ہمیں کیوں ملے گی؟ مصروف ہوں گے ہم پھر آ جائیں گے۔ سرکار عمر پاک کو بعد میں پتا چلا کہ امام حسن بھی آئے تھے، سرکار عمر پاک اسپیشلی ملے، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ شہزادے آپ کے آنے کی خبر جانے کے بعد ہوئی، آپ آئے تو بنا زیارت کروائے کیوں چلے گئے؟ کہا وہ آپ کے بیٹے اجازت مانگ رہے تھے، آپ نے اس کو نہیں دی، تو پھر میں نے مناسب نہ سمجھا اجازت مانگنا کہ مجھے کیسے ملے گی۔ سرکار عمر تڑپ گئے، آپ کو کس نے کہا آپ اجازت کے محتاج ہیں؟ کیا کہیں ذرا، تونوں کیسا کیا ہے تسا اجازت دے محتاج ہو؟ یہ ہمارے سر پہ بال کس نے اگائے؟ اس کا سوکھا سا مطلب یہ ہے عمر کو جو شان ملی ہے وہ آپ کے نانا کے گھر سے ملی ہوئی ہے، لہٰذا وہ اور ہیں جنہیں پرمیشن چاہیے، آپ جب چاہیں آیا کیجئے، سارا آپ کا ہی ہے۔ کیوں؟ آپس میں بڑے مہربان۔ اب یہ بخاری ہے، صدیق اکبر عتیق و اطہر نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، مولا علی بھی ساتھ آ رہے ہیں، گلی میں بچے کھیل رہے ہیں، امام حسن بھی آج موجود تھے، اٹھایا، چوما، کندھے پر بٹھایا، اور صدیق اکبر نے کہا میرا باپ تجھ پہ قربان، تیری سونی صورت میرے بھائی ابو الحسن سے تو نہیں ملتی، میرے محبوب سے ملتی ہے۔ آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اللہ کے فرمان کے آگے چلے گی کسی ملا و مجتہد کی؟ آپ مان لو گے؟ کیا کرو گے پھر؟ ڈسٹ بن رکھیے، وہاں ڈالتے جائیے۔ اور قرآن صدق اللہ العظیم، اونچی بول لیں گے تھوڑا سا، صدق اللہ العظیم، یہ قرآن سے کبھی دور نہیں گئے، تبھی تو نیزوں پر بھی پڑھا ہے، قرآن سے کبھی دور نہیں گئے۔ قصہ مختصر، محرم آیا، کتنی بار آیا، گزر گیا، ہم وہیں کے وہیں کیوں ہیں؟ ہماری زندگیوں میں چینج کیوں نہ آیا؟ حلوہ، بریانی، لنگر، نیاس، سبیلیں ہمارا حسن عقیدت ہے، سیدوں کو ضرورت نہیں، ہاں برکتیں اس کی ہیں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا اور ہم نے الحمدللہ پائیں اور پا رہے ہیں۔ سیدوں کو کیا ضرورت ہے اس مشن کی جس کے لیے وہ گئے؟ کیا کر کے آئے ہو؟ امام پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہو؟ حضور اسی غلام نوکر دریوزہ گر سگ فقیر ڈوکر کمی کی کیتا کمیوں، حضور ہم نے پوری کھچڑے کی دیگ چڑھاتے تھے 10 محرم کو، کہا جو ہم نے ظہر نہیں چھوڑی کربلا میں اس کا کیا کیا؟ سمجھنے؟ حضور ہم جلسے میں گئے، بڑے نعرے لائے حسینیت زندہ باد، حسینیت، تو نہ کہتا حسینیت زندہ باد، ہم زندہ نہیں تھے، زندہ ہیں۔ وہ جو ہم نے نیزے پہ قرآن پڑھا، تیرا تو حلق دھڑ سے جڑا تھا، صرف قسمیں اٹھاتا رہا ہے، پڑھا نہیں۔ اور جس قرآن کا ہمارے ہاں یہ مقام ہے کہ ہم نیزوں پہ بھی پڑھ گئے، اپنے بچے کو اس کی تعلیم کیوں نہیں دی؟ لولا لنگڑا اپاہج معذور نبینا، اس کو مدرسے پھینکا، خوبصورت حسین جمیل جیوٹ اور ذہین و فتین کو کہا بولا یہ اس کو ہم انگلش میڈیم میں ڈالیں گے، یہ ہم سے پیار کیا اور یہ فرق کیا قرآن کے ساتھ، اب آگئے ہو منہ اٹھا کر کہ ہم آپ کے محب ہیں، کیا جواب دیں گے؟ نیا کلچر، نئی تہذیب، فیشن کی دنیا، 21ویں صدی، روشن ماحول، سب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے، ہن بالکل بھی علیحدہ نہیں ہوندا، دنیا چ رہ ہوندا ہے۔ اس لیے کیا ہوا؟ بیوی بھی بے پردہ نکلے، بہنیں بھی بے پردہ نکلیں، پھر بیٹیاں بھی بے پردہ نکلیں، اور باپ مسکرا کے ٹال دے۔ سید پوچھے گا میں نے تو اپنی بہن سے خیمے سے جاتے وقت کہا تھا تیرے رونے کی آواز نہ آئے، سر سے دوپٹہ نہ اترے، اور میں سخت ماحول میں بھی پردے کی تلقین کر گیا، تو آزادی کے ماحول میں بھی نہ روک سکا؟ کیا جواب ہے؟ سنت بچانے گئے، 10 محرم کو خادم کو تیر چلانے کی اجازت نہ بخشی کہ نانا کی سنت سے انحراف نہ ہو۔ روز ایک سنت چہرے پہ آتی ہے، ہر 5ویں دن کے بعد منڈا کر نالی میں پھینک آتے ہیں، کس منہ سے جائیں گے امام کے سامنے؟ امام کے نام پر موت بھی قبول ہے، سر پہ انگریزی بال ہیں، سنت کے مطابق بال پسند نہیں، موت کیسے قبول ہوگی؟ حلیہ شریعت کے مطابق قبول نہیں ہے، موت کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے کہیں بھول بھلائیوں میں نہ رہ جائیں، کہیں ہم پلیکھے چ نہ رہ جائیے،
ان سوالوں کے جواب ہمیں تلاش کرنے چاہیے. جواب کا مطلب ہے عملی دنیا میں قدم رکھا جائے. چلو پھر جو کھچڑے پکا چکے آئندہ بھی پکانا، ضرور پکانا، برکت کی بات ہے، پر سید کو وہ نظریں پیش کیجئے جو ان کو پسند ہے. ہم گناہ گار لوگ ہیں، بہت ساری گناہ خطائیں بندے کی طبیعت میں ڈھلتی ہیں. دل ہی دل میں خود نیت کر کے حضرت امام کو نذرانہ پیش کیجئے کہ آپ کو تقوی پسند ہے، ہم پاپی لوگ ہیں، اے ہن گناہ میں نہیں کردا، تحفہ قبول کر لو. اچھا یہاں پر تو میں نے آپ سے دل کی بات کہی نا، تو آپ نے بھی دل سے کہنا ہے، نہ یہاں ہاتھ کھڑا کرنے کی ضرورت نہ کسی اور چیز کی. اور دوسری بات، یہ 10 محرم بھی جوں کا توں گزر جائے، کیوں اضافہ کیوں نہیں ہوتا ہمارے اعمال میں؟ جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی پیش کرو کربلا کے سید کو. یہ داڑھی رکھنا 6 ماہ کی علی اصغر کی قربانی سے زیادہ مشکل تو نہیں ہے؟ بولے مشکل ہے؟ آنسو آتے ہیں، ہماری عقیدت ہے، پر وہ تو عمل دیکھتے ہیں، عمل چاہتے ہیں. میرے رات کیڑا آندا ہے. تو اگر یہ محرم بھی یوں ہی گزر جائے کہ داڑھی منڈے کے داڑھی منڈے رہیں، یا رکھی ہے تو پھر خشخشی رکھیں، پوری مٹھی نہ کریں. بے نمازی ہیں تو نماز شروع نہ کریں. 2 سال ہو گئے قرآن پڑھے کو اب ہاتھ نہ لگائیں. تو پھر سید کو تحفے دیں، نظر پیش کریں کہ آپ سنت بچانے گئے تھے، اے جڑا تسی سن ٹھنڈے ماحول چ بولنا دیتا ہے، یہ سب آپ کی قربانیوں کا ثمر ہے. اس لیے آج کے بعد سنت پہ عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے. یہ دل کے سودے ہیں، ان سے کیجئے، دل سے کہیے، زندگی کو بدلیے، چینج لائیے، وہیں کے وہیں نہ رہیں. کیوں کہ رفتار بڑی تیز ہے زندگی کی، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کل کی بات تھی 10 محرم پھر آ گیا. پتہ نہیں اگلے تک کون زندہ رہتا ہے کون نہیں، اور کس کو کون سی رات قبر میں آتی ہے. مرنا سب نے ایک دن ہے. تو امام پاک نے آخری رات مانگی تھی کہ عبادت کے لیے دے دو. ہم کم از کم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں. اس پہ تو انشاءاللہ کہنے میں حرج نہیں ہے. فرض پہلے ہی ہے، فرض پہلے ہی. اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. مالک کریم کربلا والوں کے فیض سے دونوں جہانوں میں مالا مال کرے. وما علینا الا البلاغ.